اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما بال القرون الاولی۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ قال رب الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کی تعریف میں یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو جو ہے ٹھیک اور اچھی جگہ جو ہے پیدا کیا ہے، اچھے طریقے سے انسان کو بنایا۔ اب آگے بات ہو رہی ہے، اب دیکھیے یہاں پہ ایک چیز غور کیجیے گا کہ جب فرعون یہاں پر بھی ہار گیا، اب دوسری چال بازی چلنے لگی، کیا کہ قال فما بال القرون الاولی، تو پھر جو پچھلے جو لوگ تھے ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کا کیا حال ہوا؟ تو قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کا علم میرے رب کے پاس جو ہے کتاب کے اندر کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ جبکہ یہاں پہ اگر چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ پہلے کے لوگوں پر بھی عذاب آیا، جو لوگ گمراہ تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، لیکن وہاں پہ اس لیے یہ نہیں کہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے، پھر یہ لوگ کہہ سکتے تھے تو یہ تو ہمیشہ سے تم لوگ کہتے آ رہے ہو، کہہ سکتے تھے نا، اس لیے ہم نے دیکھا نہیں بھائی پچھلے لوگوں کو کیسے عذاب آیا، کیا آیا نہیں آیا، ہم نے صرف سنا، تو وہ فرعون کہہ سکتا تھا یہ تو ہم تو بہت دنوں سے سنتے آ رہے ہیں، اب تم لوگ ہمیشہ جو ہے کافر کو جو جھٹلاتے ہو۔ اسی لیے قرآن نے اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھے انداز میں کہا کہ قال علمها عند ربی فی کتاب، اس چیز کا علم اللہ کو بخوبی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر مکمل طریقے سے محفوظ رکھا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اور میرا رب جو ہے نہ کبھی غلطی کرتا ہے کسی چیز کو کرنے میں یا اس کو بنانے میں، ولا ینسیٰ، اور نہ کبھی بھولتا ہے۔ غلطی کرنے کا مطلب یہ کہ جیسے کہ جو چیز ہونا چاہیے اس کو نہ کرتے ہوئے کچھ اور چیز کر دیا ہو، ایسا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو چیز ہمارے مقدر میں صحیح ہوگا وہی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ چیز ہم کو دے گا۔ اب جو چیز ہمارے مقدر میں نہیں ہے، جو چیز ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہم کو روک دیں گے، وہ چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں عطا کریں گے۔ تو یہاں مطلب ہے۔ اور ولا ینسیٰ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھولتے نہیں ہے کسی بھی انسان کو، یعنی کہ دیکھیے کہ اس دنیا کے اندر لاکھوں اربوں انسان ابھی زندہ ہیں اس وقت، اور اس پہ یہاں پہ ایک حدیث لے لیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمام لوگوں سے کہا کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک وقت میں دنیا کے تمام لوگ ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو جائے اور ہر لوگ اپنے اپنی زبان میں، تمل ناڈو میں جو ہے ملیالم میں، انگلش میں، کوئی ہندی میں، کوئی بھوجپوری میں، کسی بھی زبان میں اگر ایک وقت میں جو ہے ایک جگہ جمع ہو کے سب ایک زبان ہو کے پکارے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہر ایک بندے کی آواز کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہر ایک بندے کی آواز کو یعنی اس کی جو باتوں کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کون بندہ کیا مانگ رہا ہے، کس زبان میں وہ بول رہا ہے، کس زبان میں ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے، ہر چیز کو ہم جانتے ہیں۔ تو ولا ینسیٰ کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی نہیں بھولتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو۔ آگے فرمائیں کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے ہمارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، کہ جس زمین پہ ہم گھر بنا کے رہ رہے ہیں، جس زمین پہ ہم چل پھر رہے ہیں، تو اس زمین کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بالکل جو ہے فرش بچھا دیا، فرش کی طرح۔ اور آگے فرمائیں کہ مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اور اسی زمین کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ جو ہے راستہ بنا دیا، کہیں پہ ہائی وے ہے، کہیں پہ جو ہے ون وے ہے، کہیں پر جو ہے چھوٹا موٹا راستہ ہے، کہیں پر جو ہے سائیکل جانے کا راستہ ہے، یعنی کہ پوری زمین کے اندر جگہ جگہ ایسا راستہ بنا ہے جس پہ تم سفر کر رہے ہو، آنا جانا کر رہے ہو، ہوائی جہاز کا بھی سفر ہو رہا ہے، ٹرین سے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، اس کا بھی الگ راستہ بنایا ہے، پھر جو ہائی وے ہے اس پہ الگ سفر ہو رہا ہے لوگ، پھر جو موٹر سائیکل سے لوگ سفر کر رہے ہیں اس کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے، سب کا الگ الگ بنایا ہے اسی زمین کے اوپر۔ اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے جو ہے بارش جو ہے برسایا، پانی کو جو ہے نازل کیا، یہاں پہ زمین پہ اتارا۔ کیوں اتارا؟ کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، کہ ہم اس زمین سے جو ہے مختلف طرح کی نباتات ہم اگاتے ہیں جس کو تم لوگ کھاتے ہو۔ کیا کرتے ہیں؟ نباتات مختلف کے جو ہے طرح کے جو ہے کھیت کے اندر ہم جو ہے سبزی بھی کرتے ہیں، پھر جو آلو بھی کرتے ہیں، بیگن بھی جو اس میں سے کرتے ہیں، اسی زمین سے اسی جگہ سے جو گیہوں بھی نکلتا ہے، اسی زمین سے اسی جگہ سے جو ہے دھان بھی نکل رہا ہے،
اسی کھیت میں اسی جگہ سے جو کیا آلو بھی نکل رہا ہے. تو اللہ کا کیا نظام ہے دیکھیے. آگے فرمائے کہ کلو، اس میں کیا کریں کہ اس میں جب جتنی بھی چیزیں تم زمین کے اندر پیدا کر رہے ہو اس کو تم خود بھی کھاؤ، اور ورعوا انعامکم، اور اپنے چوپاؤں کو بھی اس میں چڑھاؤ. کیا مطلب کہ آپ خود بھی کھائیے، اور اس کا جو نیچے جو حصہ جو ہوتا ہے جو گھاس پھوس اس کو آپ اپنے جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. کوئی بھی چیز ہمارا بیکار نہیں جا رہا ہے. اوپر کا چیز ہم کھا رہے ہیں، نیچے والا کون کھا رہا ہے؟ جانوروں کو بھی کھلا رہے ہیں. دونوں ہمارا فائدہ ہو رہا ہے اس میں. اب آگے دیکھیے کہ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ عقل والے ہیں. جو لوگ عقل مند ہیں وہ بخوبی ہماری ان سب نشانیوں کو جو ہے بالکل سمجھ سکتا ہے. جیسے کہ اگزامپل کے طور پر لیجیے کہ ہم نے قرآن نے کہا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، کہ ہم زمین سے جو ہے ایک ہی زمین سے ایک ہی جگہ سے مختلف طرح کے نباتات، پھل، گیہوں جو ہے، دھان، اور اس میں جو بنا مسری جو ہے مونگ کا دال، نہ جانے کیا کیا دال اسی زمین سے نکالتے ہیں اور اسی سے تم لوگ کھاتے ہو، اور نیچے کا حصہ جو جانوروں کو کھلاتے ہو. کتنی جو اہم بات، اس پہ انسان سوچے کہ بھائی کیسے ہو جاتا ہے. جیسے انار کا درخت ہے، اب اس زمین کے نیچے کون دیکھنے گیا ہے، کون جو ہے 2 کلو جو ہے چینی رکھنے گیا ہے کہ انار جو میٹھا ہو جائے؟ کیسے میٹھا ہو جاتا ہے؟ اور ہم نے ذخیرہ معلومات میں پڑھا تھا کہ ایک انار کے اندر ایک دانہ ایسا ہوتا ہے جو جنت سے لایا جاتا ہے اس کو. اور اس انار کے اندر دیکھیے کہ کتنی تہ بتہ طریقے سے، کتنا سیٹنگ سے جو انار کا جو سیٹنگ کیا ہوا ہے، بالکل تہ بتہ، اور بیچ میں جو اس کا جھلی بھی ہوتا ہے. کیسا اللہ نے نظام چلا ہے. اگر اسی کو اگر سوچے انسان تو فوراً وہ ایمان لا سکتا ہے اللہ پر. اور آگے فرمائے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم تم کو اسی مٹی میں پہنچائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم اسی مٹی سے تم کو دوبارہ اٹھائیں گے یہاں سے. اب یہاں پہ 3 حدیث ہے، تینوں حدیث کو غور سے سنیے گا. پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بچہ مادر رحم میں جو نطفہ کا جو شکل اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کے لیے فلاں جگہ سے مٹی اٹھا کے لاؤ جہاں یہ دفن ہوگا. کہاں ہوگا؟ مثال کے طور پہ یہ بچہ آتا ہے، سمجھیے. اب اس بچی کے رحم مادر میں جب جیسے نطفہ پیدا ہونے لگا، بننے لگا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے اس بچے کے گاؤں جو جگیرہ پپرا ہے اس جگہ سے مٹی لے کے آؤ، اس بچی کے جو وہاں سے جو ہے پرورش وہاں ڈھانچہ تیار کرو. ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ جو ہے نطفہ کے لیے تیار ہونے لگتا ہے، جو اس پر جو فرشتے جو مقرر ہیں، تو اس فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اس بستی سے جہاں اس کا مقدر لکھا ہوا ہے دفن ہونا، وہاں سے مٹی لے کے آؤ، اس کا یہاں سے جو ہے یہ کرو. اب تیسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہی بات کہ جب بھی بچہ جو ہے مادہ رحم میں جو ہے اس کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، نطفہ تیار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کی جہاں مقدر میں لکھا ہوا ہے دفن ہونا، وہاں سے مٹی لے کے آؤ، پھر اس کی جو ہے تیاری کرو. اب اس کے بعد اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میں اور ابو بکر و عمر، ہم تینوں کا جو ہے ایک ہی جگہ سے مٹی لایا گیا ہے اور ہم کو جو ہے اسی مٹی سے پیدا کیا گیا. اب اس کی ظاہری کیا ہے کہ آپ جب حج کے لیے جو لوگ گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں، ادھر حضرت ابو بکر ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اس عثمان نہیں ہے، بیچ میں جو جگہ جو خالی ہے وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوگی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو انسان جہاں اس کی دفن مٹی ہوتی ہے وہاں سے اس کی مٹی وہاں سے اٹھا کے لا کے اس کے بدن میں سمایا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز دیکھیے کہ تینوں حدیث بیان کرنے کے بعد محدث اس کو کہتے ہیں جو حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو ان کو حدیث 10 لاکھ احادیث یاد ہو ان کو محدث کہتے ہیں. اب امام محدث کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث مسلسل ایک ہی موضوع پہ جو بار بار حدیث جو راوی جو بیان کر رہا ہو، صحابہ کرام، یعنی اس کی جو ہے کثرت سے اس حدیث کو بیان کیا جا رہا ہو،
تو وہ حدیث جو ہے صحیح لغیر ہی تک پہنچتا ہے. کہاں تک پہنچتا ہے؟ صحیح حدیث تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ یہ تینوں حدیث کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ تینوں حدیث ضعیف ہے، لیکن امام محدث جو اس تفسیر کے اندر جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی حدیث مسلسل لگاتار ایک ہی موضوع پہ، ایک ہی ٹاپک پہ جو ہے کئی صحابہ بیان کر رہے ہوں، اس کو مختلف کتابوں میں اس کو جگہ دی جا رہی ہو، تو وہ حدیث مکمل صحیح طریقے سے پہنچ جاتا ہے. حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح حدیث کہلاتی ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارا جہاں دفن ہونا مقدر میں لکھا ہے وہاں کی مٹی ہماری کیا ہے؟ ہمارے بدن میں سمایا ہوا ہے. ایک دیکھتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رہتا کہیں اور کہیں زندگی جو اس کی جو ہے پروان چڑھی اور دفن کہیں اور ہو رہا ہے، بمبئی میں ہو رہا ہے، کبھی دلی میں ہو رہا ہے، سعودی میں ہو رہا ہے، کہیں کا ہو رہا ہے. ہم ہی لوگ جاتے ہیں گھر بنانے کے لیے تو 3-4 جگہ کھوجتا ہے، کون مل لیتا ہے کون. جی. آگے فرمائے کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. یقیناً ہم فرعون کے سامنے جو اتنی ساری نشانیاں دکھانے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ کُلَّهَا، مگر پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ فَكَذَّبَ، جھٹلا رہا ہے، وَأَبَى، اور انکار کر رہا ہے. بتائیے کہ اتنی ساری نشانی بتانے کے باوجود فرعون کیا کر رہا ہے؟ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. ہم نہیں مانتے تمہارے رب کی نشانیوں کو. آگے فرمائے کہ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ. اب اس لاٹھی کی بات آ رہی ہے جس لاٹھی کو پھینکنے سے کیا بن جاتا تھا؟ سانپ. اب جب یہ ہاتھ میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے لاٹھی ہے، اب جو اتنی ساری نشانی بتانے کے بعد یہ بھی کہا کہ ہمارا لاٹھی جو ہے سانپ بن جاتا ہے اس کو زمین میں رکھتے ہی. تو فرعون کہنے لگا کہ قال اجئتنا، اچھا تم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ لتخرجنا من ارضنا، کہ تم ہم کو جو ہماری زمین سے نکال دو گے، بسحرک یا موسیٰ، اپنے جادو کے طریقے سے. یعنی کہ تم جو ہے اپنے جادو کے بل پہ جو ہے ہم کو تم اس سرزمین سے کیا کر سکتے ہو؟ نکال سکتے ہو. یعنی تم ہم کو نکالنے کے لیے آئے ہو اپنے جادو کے ذریعے سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. فرعون یہاں بھی پھر کہہ رہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. ٹھیک ہے، تم اگر اس نیت سے آئے ہو، تمہارا نیت یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنی جادو کے ذریعے سے، اس لاٹھی کے ذریعے سے ہم آپ کو اس سرزمین سے نکال دیں گے. تو فرعون کہہ رہا کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ان قریب ہم بھی جو ہے اسی کے مثل ہم اپنے جادوگر کو بلا کے لائیں گے، اور تو ہمارا تمہارا اس کے درمیان اور تمہارے درمیان دونوں میں مقابلہ ہوگا. فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، تمہارے اور اس جادوگروں کے درمیان کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا. اور مَوْعِدًا لَا نُخْلِفْهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، اور کسی کھلی میدان میں، کھلی جگہ پر جو یہ مقابلہ ہوگا، اور اس میں تم جو پیچھے نہیں ہٹو گے، نہ ہم پیچھے ہٹیں گے. کیا مطلب کہ یعنی جب یہ مقابلہ ہوگا اور یہ یہاں پہ طے کر لو تم کہ کس جگہ جو ہے یہ جو جادوگروں کا جو مقابلہ ہوگا کس جگہ ہوگا، تم طے کرو اور تم یہ بتاؤ کہ کس دن ہو. اور جب یہ چیز ہو جائے تو نہ تم ہمارے خلاف، یعنی کہ تم وعدہ خلافی کرو گے، نہ ہم وعدہ خلافی کریں گے، دونوں میں سے کوئی نہیں کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ قال موعدکم یوم الزینۃ، ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، ہم آپ کے وعدہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یوم الزینۃ، اور یہ اس دن ہوگا جس دن تمہارا کوئی جشن کا دن ہوگا. کس دن ہوگا؟ جس دن تمہارا جشن کا دن ہوگا. تو تفسیر کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو ہے اس کا جشن جو دن کا ہوتا ہے وہ ہفتے کا دن ہوتا تھا اس زمانے میں، سنیچر کا دن. بعض کتابوں میں کچھ اور دیا ہوا ہے، لیکن جو خلاصہ جو قرآن نے بیان کیا کہ یوم الزینۃ یعنی جشن کے دن، جس دن وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، اس دن تم لوگ کیا کرو، تمام لوگوں کو کیا کرو، ایک جگہ جمع کرو. اور وہ اَيُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور تمام لوگوں سے کہو کہ وہ صبح فجر کے بعد جو ہے میدان میں حاضر ہو جائے. یہاں پہ ضحیٰ کا لفظ استعمال کیا. ضحیٰ کے معنی آتے ہیں چاشت کے وقت. تو چاشت کتنے بجے ہوتی ہے نماز؟ 10-11 بجے کے قریب ہوتی ہے. تو سورج چڑھتے چڑھتے لوگ جو کیا ہوتا ہے، سب سو کے اٹھ جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، سب لوگ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کام کے لیے. تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں لوگ سب کے سب لوگ کیا ہو جائیں، جمع ہو جائے، کسی کو زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہ ہو، اور لوگ اپنے گھر سے نکلے تب وہاں پہنچ جائے. تو ایسی جگہ یہاں پہ جو کیا ہو، مقابلہ ہو. باقی جو باتیں کہیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے